کیا ہی خوب کہا عائشہ نے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل ہونی چاہیے۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہاں پہ ریئیکشن کے نام پہ اور کچھ لوگ اپنے ولاگنگ چینل کو ریئیکشن چینل میں کنورٹ کرنے کے بعد بنا جانے، بنا تصدیق کیے، بنا ثبوت دیے ایسے دلیل دینے آ جاتے ہیں جیسے کہ ان کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا ہو۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں مریم کے چاچو سسر کی، جنہوں نے بنا ثبوت کے، بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑے ہوئے جو کہ اپنے آپ کو ایک ریئیکشنسٹ سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم سب کی مائیں بن چکی ہیں، ہم یہاں ریئیکشن کا کام کر کے بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ مطلب آج کی ویڈیو میں، میری ویڈیو کے بعد کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مروڑ اٹھی ہے، اور یہاں پہ تھینک یو کرنا چاہوں گی عائشہ کا کہ جس نے میری ویڈیو کے بعد ایکشن لیا، کیونکہ میں نے یہاں پہ ان کی ذرا سی اٹینشن وہاں لے کر گئی ہوں کہ ذرا غور کریں، آپ کے اندر ہی کوئی آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، فیک آئی ڈی کے ذریعے آپ کے گھر کی باتیں باہر پہنچائی جا رہی ہیں۔ تو عائشہ نے یہ پوسٹ لگا لی اور کہا کہ میری ہیلپ کریں، مجھے وہ فیک آئی ڈیز دیں، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی خود ہی پوسٹ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میں 2 سال سے جو ہمارے اوپر بکواس کر رہی تھی وہ آئی ڈیز میں نے پکڑ لی ہیں اور بہت جلدی اب میں پتہ لگا لوں گی یہ کون ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک پوسٹ میں یہ بھی جو میں نے شروع میں شیئر کیا ہے کہ بنا تحقیق کے، بنا ثبوت کے، بنا دلیل کے لوگ آ جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، کیا جیسے واقعہ ان کے سامنے پیش آیا ہو۔ اور اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے کہ حسن جو معاشرے میں میسج دے رہا ہے وہ بالکل ٹھیک دے رہا ہے، لیکن مریم نے اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور اس نے کہا کہ بھائی نو، میں الگ رہوں گی، تو وہ معاشرے کے لیے گندا میسج تھا۔ اچھا میسج تو مریم نے بھی نہیں دیا، لیکن اب اچھا میسج حسن بھی نہیں دے رہا، لیکن کچھ مفاد پرست، میں مفاد پرستی کہوں گی کیونکہ ان کو صرف اور صرف اپنے ڈالر سے مطلب ہے، ان کو یہ نہیں مطلب کہ کسی کا گھر خراب ہو جائے، ان کو یہ نہیں مطلب کہ کسی کی عزت اتر جائے، ان کو یہ نہیں مطلب کہ کسی کی ماں کے بارے میں وہ کس طرح کے نام رکھ رہے ہیں، کتنی شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے، ریئیکشن کے نام کو بدنام کر دیا گیا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اگر چینل پہ آپ لوگ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ دل سے آپ تمام بہنوں کا شکریہ جو آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ نیگیٹیوٹی اتنی بقول حسن کے چاچو کو کہ نیگیٹیوٹی کو ختم کریں، لیکن نیگیٹیو لوگوں کا ساتھ ہم دیں گے۔ جو عائشہ کو گو بنا دیا جاتا ہے، جو آنٹی جی کو پیزا کوئین بنا دیا جاتا ہے، جو مریم کو سائیں بنا دیا جاتا ہے، جو آمنہ کو پیرنی بنا دیا جاتا ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ لیکن نیگیٹیوٹی وہ ہے کہ اگر ہم مریم کی سپورٹ کریں، میں مریم کے بارے میں بات کروں تو میں غلط میسج دے رہی ہوں، لیکن جو لوگ خان فیملی کو سپورٹ کریں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ دیکھیں، انسان وہ بات کرتا ہے جو سب کے لیے، سب کے حق میں بہتر ہو۔ آپ ایک جانب دوسروں کی برائی کر رہے ہو، ان کا نام تبدیل کر رہے ہو، بہت اچھا معاشرے میں کام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی پکڑ نہیں کرنی، ہاں، اللہ تعالیٰ نے صرف مریم کی ہی پکڑ کرنی ہے کہ وہ اپنا پہلا گھر برباد کر کے، دوسرا گھر برباد کر کے، شوہر کی جو بات نہ مان کے، ساس کا احترام نہ کیے بنا وہ آ کے گھر بیٹھ گئی ہے۔ اور ہم جو ریئیکشن کے نام پہ لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے نام تبدیل کر دیں، ان کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کریں بنا تصدیق کے، ایک پارٹی کو ہم فالو کریں، دوسرے پارٹی کو ہم جو ہے بولیں غلط ہے۔ آج سے 3 دن پہلے میں نے خان فیملی کے حق میں ویڈیو بنائی اور میں نے کہا کہ مریم اگر اس بات کو لے کر گئی ہے تو مریم بہت بے وقوف اور مریم نے بہت غلط اسٹیپ اٹھایا۔ انسان نیوٹرل ہو کے چلتا ہے، ہم ریئیکشن والے نہ ہی کسی کی مما ہیں نہ ہی ہم فادر ہیں۔ ہمیں جو حق سچ کی بات نظر آئے ہم اس پہ بات کریں، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے جان مریم کو یا خان صاحب کو نہیں دینی، ہم نے اللہ کو دینی ہے، اور جواب بھی ہم نے وہیں جا کے لینا ہے۔ انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ آپ معاشرے میں، ہم ریئیکشن والے کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے دوپٹے اتار رہی ہیں، شادیاں نہیں کر رہی، بچے نہیں پیدا کر رہی، تو وہ گناہ کا کام کر رہی ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے حدیث، ہم یہاں پہ سنت سنا رہے ہیں، ہم یہاں نعتیں سنا رہے ہیں، ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ اگر وہ کر کے دکھا رہے ہیں تو ہم بول کے دکھا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں کچھ ریئیکشن والے ہی، مجھ سمیت، ہم پہلے خود بھی ولاگنگ ہی کرتے تھے، ہم دودھ کے دھلے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو ولاگنگ کے نام پہ چینل بنا کے اب ریئیکشن چینل بنا بیٹھے ہیں، جو روزانہ بیٹھک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کی عزت اچھالتے ہیں۔ یہ بات
बड़ा अच्छा माशरे में मैसेज जा रहा है। मरियम अगर अपनी सास की बात जो उसने जोड़ा मांगा उसने नहीं मतलब दिया, और फिर सास ने चीख के उसके ऊपर जो एक गुस्सा पेश किया, वो माशरे के लिए अच्छा मैसेज है। ठीक है, सोचिएगा एक तरफ की बात कि उसकी अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया, बहू के ऊपर 15 दिन में चढ़ाई कर दी, वो सही मैसेज गया माशरे को। ऐसे ही सासों को करना चाहिए, बहू आए और 15 दिन में उसके ऊपर चीख के पड़ो, ये अच्छा मैसेज दे रही है हसन की अम्मी। और एक औरत को अभी निकाह में रखा है, उसको तलाक भी नहीं दे रहे, ठीक है, उसको तलाक दिए बिना उसके ऊपर सौतन लेके आ रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है हमारे माशरे में, और इससे हमारी जो बच्चियां हैं ना बहुत अच्छा सीखेंगी। अगर आप लोग उसको इतना मतलब वो तंग करोगे, आप वो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है, अव्वल तो वो हसन की बीवी है, ठीक है, इन चाचू फूफियों का उससे कोई इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हसन इस बात के बारे में इकरार कर चुका है अपनी वीडियो में कि मैंने खुद अपने उससे शादी की, पसंद से, मैं खुद इसके लिए इकरार करता हूँ, मैंने शादी की है, सब कुछ। तो फिर वो आपकी बीवी है, आपका इंतज़ार कर रही है, आपका फ़र्ज़ बनता है आप जाएँ, आप मैसेज छोड़ें माशरे के लिए अच्छा कि मेरी बीवी चलो चली गई, मैंने इतना अर्सा कॉन्टेक्ट नहीं किया, जो भी मसले मसाइल थे मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, आपने तो उसको दो टोक जवाब दे दिया, जबकि वो आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन कर रही थी। ये हमारे सामने की बात है, हम अंदर की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ना ही कभी किसी के साथ कांटेक्ट किया है, ना कभी करेंगे। और जिनको लगता है कि मरियम ने लोगों से, रिएक्शन वालों से कांटेक्ट किया है, तो मरियम ने तो इकरार किया नहीं, मरियम ने तो किसी रिएक्शन वाले का नाम लिया नहीं, लेकिन खान साहब ने मुंह भर के ले लिया। लेकिन ये सुनते ही कुछ लोगों के पेट में मरोड़े उठ गई कि जिनकी अपनी बेटियां, जिनकी अपनी बेटी भी व्लॉग बनाती थी और दुपट्टे के बगैर आती थी, आज आयशा दुपट्टे के बगैर आए तो बुरा लगता है, वो माशरे के लिए गलत मैसेज है। और अपनी बेटी सर ढपे बगैर बाज़ारों में घूमती थी तो वो ठीक था, बाल कटे हुए हैं कोई परवाह नहीं है, और जनाब कुछ भी हो रहा है उनको परवाह नहीं थी। लेकिन आज आयशा, आमना ये माशरे में गलत मैसेज दे रही हैं, जबकि इनसे भी कई ऊपर की यूट्यूबर्स हैं, इनको वो नज़र नहीं आती, ये वहाँ क्यों रुख नहीं करती, क्योंकि इनको पता है कि हमने किसके बारे में बात करनी है और हमारा मफाद कहाँ छुपा हुआ है। तो आयशा ने आज जो पोस्ट लगाई है ना, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ कि इंसान इतनी बात करे जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो, जो आपको नज़र आ रही है। आप कैसे इतने वसूख से कह सकते हैं कि भाई उसने कहा कि भाई मैं अलग घर भी का भी मुतालबा कर रही हूँ और अपने शौहर को भी मिलने नहीं दूँगी उसके घर वालों से। आप मौजूद थी वहाँ पे, आपके पास कोई सबूत है? हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग समझते हैं कि मरियम ने भी तो रिएक्शन वालों से कांटेक्ट किया, कोई सबूत है? पहले तो आप इसका दें, आपका तो सबूत नज़र आ गया, बाकायदा आपका नाम लिया गया है, आप तो इस चीज़ में आ गई। लेकिन हम में से किसी भी रिएक्शन वालों का कभी मरियम ने नाम नहीं लिया, क्योंकि मरियम किसी को खाते में नहीं लेती। मरियम तो अपने घर वालों की नहीं सुनती, तो रिएक्शन वालों की कहाँ से सुनेगी। और मेरे ख्याल में शायद वो अंधे थे, उन्होंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था कि ये कमेंट की जो चेन चलाई जाती है ना फेक आईडी से, ये कमेंट में ही आया था कि जिसमें अंदर की बातें निकाली गई थी, ये किसी से कांटेक्ट करके बातें नहीं निकाली गई थी, ये तो सामने वाजिया लोगों ने पढ़ा। जैसे परी शाहिद वाली जो रिएक्शन वाली हैं, उनके चैनल पे जो हसन के कौन थी, बहन की नन थी, वो कमेंट करके गई तो पता चला भाई ये घर इनका नहीं बल्कि उसके बहनोई का घर है। हाँ, इसी तरीके से वो अंदर की बात मेरे चैनल पे कमेंट करके गया कोई कि भाई यूं 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 मसला है, तो इससे ये हो गया कि वो कांटेक्ट कर रही है। वाह वाह, बल्कि दावत तो खान साहब खुद देते फिर रहे हैं सबको, आओ इंस्टा पे मुझसे बात करो, मैं बताता हूँ। तो ये बड़े नेकी के काम है जो आज यहाँ पे हाजी सनाउल्लाह बन के जो रिएक्शन वाले बैठ जाते हैं कि वो माशरे में गलत मैसेज दे रही है, वो माशरे को अच्छा मैसेज नहीं दे रही है, वो मैसेज माशरे को ख़राब कर रही है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो भी यही काम कर रहे हैं जिनको फेवर किया जा रहा है। बस फ़र्क है कि वो दुपट्टा उतार के आ रही हैं, वो सर पे दुपट्टा लेके आ रही हैं, वो भी बाज़ारों में घूम रही हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा शॉपिंग करने जा रही हैं। अब ये नए नए इनके पास पैसा आ रहा है तो ये अब ये जाना शुरू कर रहे हैं। फ़र्क दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती कि हम रिएक्शन वाले एक ही को क्यों फेवर करते हैं, एक को ही बुरा बना देते हैं, घसीट देते हैं। क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या मेरे पास सबूत है? बिना सबूत के हम यहाँ पे दलील लेके बैठ गए, हम यहाँ पे तकरार लेके बैठ गए कि नहीं मरियम गलत है, मरियम ने माशरे में गलत मैसेज दिया है, मरियम तलाक ले रही है, मरियम ये अब मरियम रुजू करना चाह रही है, तो अब नखरे कौन कर रहा है? अब ज़िद कौन कर रहा है? अब तो हसन साहब ज़िद पे आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो लोग कि जो
اب شادی کے بعد اس کے رشتے کیسے آ رہے ہیں؟ یہ رشتے پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ چنا کاکا منا مما کی گود میں بیٹھا بچہ، اس کے رشتے پہلے آنے چاہیے تھے نا۔ اور یہ جو 4 سال پہلے کی بات، 3 سال پہلے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ 3 سال سے اس بڈھی مریم کے چکر میں کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کے رشتے اس وقت کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اور 3 سال سے اس کے جو مسئلے، جو طلاق ہوئی ہوئی تھی یا جو بھی تھا، 2 سال ہوئے اس کی طلاق کو، تو یہ اس طلاق کے فوراً بعد شادی کیوں نہ ہو گئی؟ آخر ایسا کیا تھا؟ مطلب کون سے مسئلے مسائل تھے؟ چچی کی بھتیجی تھی، جانتے تھے، سب کچھ تھا، یہ شادی اتنے لیٹ کیوں کی گئی؟ اتنے عرصے تک کیوں نہیں کی گئی؟ یہ تو بہت سارے سوال پھر نکلتے ہیں، لیکن ہمیں اس گہرائی میں نہیں جانا، ہم نے تو ویڈیو ٹو ویڈیو بات کرنی ہوتی ہے۔ اب جو چیز غلط نظر آ رہی ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ مریم اب جب نکاح میں حسن کے، تو پھر یہ دوسری شادی کر رہے ہیں، ان کو یہاں پہ اسلام یاد آ رہا ہے، لیکن ان کو وہاں پہ اسلام یاد نہیں آ رہا۔ جب وہ الگ گھر کا تقاضا کر رہی ہے تو وہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مطلب کا دین مت نکالیں۔ یہ غلط کون ہے؟ اب معاشرے میں کون غلط میسج دے رہا ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو بنا پرمیشن کے، بنا اس کے، جبکہ وہ رجوع کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے انگوٹھی دکھا کے اشارہ دے دیا کہ میں یہ انگوٹھی نہیں اتاروں گی، جیسے ہر کوئی پہنتا ہے میں پہن کے رکھوں گی۔ سب سائن ہونے کے مطلب باوجود اس طرح کے سٹیپ اٹھانا یا ڈرامہ کرنا یا فیک کانٹینٹ بنانا، یہ سب کرنا، مریم کو ڈرانے کے لیے یہ لوگ دوسری شادی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مریم خود واپس آ جائے، میں نہ جاؤں۔ یعنی مرد اپنی اکڑ، اپنی انا دکھا رہا ہے کہ اگر پہلے مریم نے اپنی اکڑ دکھائی تو اب جناب حسن بھی اپنی اکڑ دکھا رہا ہے۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ عائشہ کتنا ایکشن لیتی ہے اس آئی ڈیز پہ، کتنا اس آئی ڈی کے بارے میں وہ جانتی ہے، گہرائی میں جا کے پتہ کرتی ہے کون ہے، کس طرح کی ہے۔ ویسے عائشہ جی آئی پی سے پتہ چل جاتا ہے یہ آئی پی جو ہیں کہاں سے لوکیٹڈ ہیں، کدھر کی ہیں، کون سی کنٹری کی ہیں، کون سی سٹی کی ہیں، سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ تو ہم سے زیادہ پرانے ہیں، منجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کی لائف میں، جو آپ کو، آپ کی فیملی کو لے کے بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے، تو بہت جلدی وہ سارے ثبوت، سب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ خیر اتنا انسان بات کرے، اتنا انسان کسی کے اوپر بات کرے کہ جب آپ کے اوپر بات ہو تو پھر آپ برداشت کریں۔ میں نے شبانہ فیملی کے اوپر جو نام بدلے تھے، جو سب کچھ کیا تھا، اس کے بعد میں نے اللہ کے حضور توبہ کی کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن وہ بھی جو کچھ ہوا تھا وہ بھی کس وجہ سے ہوا تھا بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم ریئیکشن والے انکلوڈ نہیں تھے بلکہ کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ کیونکہ کوئی بھی اس وقت تک اتنا کسی کے پیچھے نہیں لگتا جب تک اس کا کوئی پرسنل بندہ اس کے پیچھے نہ لگا ہو۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو میں بھی چاہوں گی کہ سب نیوٹرل ہو کے ریئیکشن دیں اور حق سچ کی بات کریں کہ اگر مریم معاشرے میں غلط میسج دے رہی ہے تو اب حسن اور حسن کی فیملی بھی معاشرے میں غلط ہی میسج دے رہے ہیں۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔